ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ختم نبوت کے اوپر سب سے پہلا ڈاکہ کس نے ڈالا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص تھا کذاب، جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ کذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا دجل و فریب سے کام کرنے والا، یعنی جو چیز واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت روزے روشن کی طرح واضح تھی، اس کے باوجود ہی اس نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے دعویٰ نبوت کر دیا، لیکن دھوکہ دیا۔ ایک دھوکہ یہ دیا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ نبی ہوں گے، جب یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر میں نبی ہوں گا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس شخص کی طرف میرا کون پیغام لے کے جائے گا۔ تو اب جب پیغام ہوا تو ایک صحابی بزرگ بڑی عمر کے، ابھی وہ کھانا کھا رہے تھے، ان تک پیغام پہنچا تو وہ ان کے ہاتھ میں نوالا تھا۔ ان کے ہاتھ میں جب نوالا تھا تو وہ منہ میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب کسی نے کہا یہ جو نوالا ہے منہ میں تو ڈال لیتے، اتنی تو کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، نوالا جانے کے بعد اگر اس سے پہلے کوئی، میں نوالا ڈال لیتا، اس سے پہلے کوئی ہاتھ کھڑا کر دیتا تو میں پیچھے رہ جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے ہاتھ کھڑا کر کے میں ہی اس نمبر کو اور اس پیغام کو میں ہی پہنچاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مسیلمہ کذاب کو اور کہا جا کے ان کو پہنچا کے آؤ کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، میں آخری نبی ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ تو وہ بزرگ صحابی خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے کہا ہاں دیکھو اس کا انجام دیکھ لینا، آپ خط تو سنانے آ گئے، پیغام تو سنانے آ گئے ہیں، کہ انجام دیکھ لینا، آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو ہاتھ میں وہی خط تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے جب پڑھا ایک ہاتھ سے تو انہوں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، اب دوسرے ہاتھ میں لیا انہوں نے دوسرا، اسی طرح ان کے سارا کچھ کاٹ دیا گیا۔ ان کے اتنا نقصان، یعنی کہ ان کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو حضور نے پیغام بھیجا ہو اس سے واپس ہٹ جاؤں یا اس کو چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے جب پیغام پہنچا دیا تو وہ اپنے آپ کو اینڈ پہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ جب پیغام پہنچا دیا لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ میں چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، یہ گوارا نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو تھوڑا سا دیر کر دوں یا نہ پہنچاؤں، ایسا نہیں تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آئے۔ انہوں نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیے تو ایک تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر روانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا اس کو واپس نہ کیا، اسی کو آگے جانے دیا، اور دوسرا کام یہ کیا جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، تقریباً 27,000 یا 30,000 سے اوپر تھا، وہ لشکر تیار کیا اور وہ اس کے اوپر یعنی کہ عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، لشکر کے روانہ کرنے پہ اوپر، اور وہاں ایک پورا لشکر پہنچا۔ تو اتنی بڑی قربانی دی صحابہ کرام نے کہ ایک کثیر تعداد میں کسی جنگ میں صحابہ کرام کی اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں، تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کے اوپر کام کرنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندگی ہے۔ ختم نبوت ہے تو سب کچھ ہے، ختم نبوت نہیں ہے تو ہمارے پلے کیا ہے؟ ایمان بھی ہمارا کمزور ہے، سب کچھ کمزور ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ختم نبوت کے اوپر جب تک زندگی ہے کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرمائیں گے۔